السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. دیکھیے آج میں ایک چیز کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، یہ کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اہل حدیث یہ کب سے ہیں، یعنی ان کی وجود، تاریخ وجود پہ سوال اٹھاتے ہیں کہ اہل حدیث کب سے ہیں، ان کی تاریخ کیا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اہل حدیث یہ انگریزوں کی پیداوار ہے، انگریزوں کے دور میں یہ وجود میں آئے ہیں، ان سے پہلے اہل حدیثوں کا کوئی وجود نہیں تھا. تو میں دو باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ انگریزوں کے دور میں یہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ اہل حدیث وجود میں آئے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے، یہ لوگ الزام اس لیے لگاتے ہیں کیونکہ انگریز لوگ اپنے سرکاری دفاتر میں اہل حدیث کا نام وہابی لکھنے لگے تھے، وہابی. تو مولانا بٹالوی نے باقاعدہ جو ہے یہ کہا کہ جب ہمارا نام اہل حدیث ہے تو آپ وہابی کیوں لکھتے ہو ان کو؟ یہ تو ہم نے اپنا نام نہیں رکھا، ہمارا نام اہل حدیث ہے. ہمارا نام جب اہل حدیث ہے تو آپ جو ہے وہابی کیوں لکھتے ہو؟ تو پھر وہابی نام کٹوایا اور اہل حدیث جو صحیح نام تھا وہ لکھوایا کہ ہمارا یہ نام لکھا جائے. یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقاعدہ انگریزوں نے یہ ٹائٹل دیا اہل حدیث. انگریزوں نے ٹائٹل نہیں دیا، انگریزوں نے یہ رجسٹرڈ کیا، اس کو لکھا، لیکن وہ نام ہمارا پہلے سے تھا، انگریزوں کا دیا ہوا نام نہیں ہے. وہ تو ہم نے یہ کہہ لیجیے کہ حکومت کیا ہم نے رجسٹر کرایا کہ ہماری جماعت کا نام اہل حدیث ہے. تو رجسٹر کرانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلے سے ہمارا وہ نام نہیں تھا، ہمارا نام وہ رکھ رہے ہیں. دیکھیے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے نا، تو بچے کا نام والدین رکھتے ہیں. اب وہ جا کے برتھ سرٹیفکیٹ بنواتا ہے، اپنا نام رجسٹرڈ کراتا ہے سرکاری دفاتر میں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ سرکار اس کا نام رکھ رہی ہے، حکومت اس کا نام رکھ رہی ہے. نہیں، ماں باپ اس کا نام رکھ رہے ہیں، اس نے صرف رجسٹر کروایا ہے اپنے بچے کے نام کو. تو بچے کو نام کو اگر رجسٹر کروایا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ نام سرکاری دفاتر والوں نے رکھا ہے، نہیں، ماں باپ نے رکھا ہے، اس نے صرف رجسٹر کیا. تو ایسے اہل حدیث کا جو لفظ ہے، جو نام ہے، تو اس زمانے میں شرارت تھی ایک طرح کی کہ لوگوں نے بلا وجہ بدنام کر دیا. وہابی اس ایک جو ہے غلط ٹائٹل دے رہے تھے جو ان کو پسند نہیں تھا، اور نہ انہوں نے اپنے اس لقب سے اپنے آپ کو موسوم کیا تھا. تو ظاہر سی بات ہے وہ کہنے کا کہ بھائی ہمارا نام اہل حدیث ہے تو ہم وہابی کیوں لکھ رہے ہو؟ تو اس لیے مولانا بٹالوی رحم اللہ نے کہا کہ ہمارا نام اہل حدیث لکھو. یہ ہے اصل سچائی. لیکن اس کو گھما پھرا کے لوگ کیا بولتے ہیں کہ اہل حدیثوں نے یہ نام انگریزوں سے ان لوگوں نے یہ نام رکھوایا ہے. حالانکہ اس سے پہلے آپ بے شمار کتابیں آپ دیکھ سکتے ہیں اہل حدیث کا نام موجود ہے، محدثین کے معنی میں بھی، اور ایک باضابطہ ایک جو مسلک ہے اس کے معنی میں بھی، اور محدثین جس منہج پر چلتے تھے، جس مسلک پر چلتے تھے، اس معنی میں بھی اہل حدیث ہے. یعنی قرآن و حدیث اور صحابہ کرام کے منہج پر چلنے والی ایک جماعت، اس کا نام بھی جو ہے اہل حدیث ہے. تو یہ ایک چیز کی وضاحت ہو گئی کہ اہل حدیث یہ کوئی انگریزوں کا دیا ہوا ٹائٹل نہیں ہے، یہ پہلے سے ہمارا نام چلا رہا تھا. انگریز لوگ ہمارا نام چھوڑ کر اپنی طرف سے غلط نام لکھ رہے تھے، تو ہمارے بزرگوں نے اس کو صحیح کروایا کہ نہیں بھئی ہمارا نام غلط مت لکھو، صحیح نام لکھو. یہ اصل چیز ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بھائی اہل حدیث جماعت ہو یا کوئی بھی جماعت ہو، یہ جماعت کب سے اپنا وجود رکھتی ہے، اس کا وجود کب سے ہے، یہ معلوم کرنے کے لیے ٹائٹل کافی نہیں ہے. یعنی صرف ٹائٹل دیکھ کے آپ یہ پتہ نہیں لگا سکتے کہ یہ جماعت کب سے اپنا وجود رکھتی ہے. اگر واقعتاً آپ کو یہ پتہ کرنا ہے کہ کوئی بھی جماعت اس کا وجود کب سے ہے، یہ کب وجود میں آئی، یہ آپ پتہ کرنا چاہتے ہیں کسی بھی جماعت کے بارے میں، تو اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ یہ پتہ لگائیں کہ اس کا نام کب سے چلا رہا ہے، یعنی اس جماعت کا یہ ٹائٹل کب سے ہے. اب دیکھیں جب سے یہ ٹائٹل ہے اس جماعت کا، تب سے اس کا وجود ہے، ایسا نہیں ہے. بلکہ اگر آپ کسی بھی جماعت کا وجود جاننا چاہتے ہیں کہ کب سے جماعت موجود ہے، تو اس کے ٹائٹل پر نہ جائیں، اس کے عقیدہ اور منہج پر جائیں. عقیدہ، منہج، عمل. یعنی کسی جماعت کا عقیدہ کیا ہے اس کو کھنگالیں، اس کا منہج کیا ہے اس کو نوٹ کریں، اس کا عمل کیا ہے اس کو دیکھیں. ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد تلاش کریں، ماضی میں جائیں، پاسٹ میں جائیں اور دیکھیں کہ کب سے یہ عقیدہ چلا رہا ہے، کب سے یہ منہج چلا رہا ہے، کب سے یہ عمل چلا رہا ہے. اب وہ عقیدہ، منہج، عمل جب سے ہے تب سے وہ جماعت موجود ہے، ٹائٹل اس کا کچھ بھی ہو. سمجھ رہے؟ تو کسی بھی جماعت کا اگر وجود معلوم کرنا ہے کہ یہ جماعت کب سے وجود میں آئی ہے، کب سے اس کا وجود ہوا ہے،
تو اس کے عقیدہ منہج عمل کو دیکھیں، چیک کریں کہ یہ جو جس عقیدے کی طرف دعوت دیتے ہیں، جس منہج کی طرف دعوت دیتے ہیں، جس عمل کی طرف دعوت دیتے ہیں، یہ عقیدہ منہج عمل کب سے چلا آ رہا ہے، کب سے لوگ اس پہ عمل کرتے آ رہے ہیں. تو جب سے اس کا ثبوت مل جائے تب سے وہ جماعت موجود ہے. اور یہ مسئلہ صرف جماعت کا نہیں ہے، آپ اور اس کو مثالوں سے میں آپ کو سمجھا دوں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ صرف ٹائٹل دیکھ کر اور نام دیکھ کر یہ پتا کرنا کہ اس چیز کا وجود کب سے ہے بہت ہی غلط بات ہے. میں ایک دو مثالوں سے آپ کو سمجھاؤں. مثال کے طور پر آج دنیا میں بہت سارے ممالک ہیں، جیسے ہمارا پڑوسی ملک ہے پاکستان. پاکستان کا جو علاقہ ہے، جو سرزمین ہے، وہاں کی جو زمین ہے، مٹی ہے، زمین ہے. اب کوئی کہے کہ پاکستان کی یہ زمین کب سے وجود رکھتی ہے، تو کیا اس کا یہ جواب ہوگا کہ جب سے ہندوستان تقسیم ہوا اور دو ٹکڑے ہوئے، پھر ایک ٹکڑے کا نام پاکستان رکھ دیا گیا، تب سے وہ زمین ہے؟ کیا اس سے پہلے، یعنی جب اس سرزمین کا نام پاکستان نہیں پڑا تھا تو کیا اس زمین کا وجود نہیں تھا؟ کیا وہ سرزمین وہاں پہ موجود نہیں تھی؟ یقیناً وہ علاقہ وہاں پہ موجود تھا، لیکن اس کا نام پاکستان بعد میں پڑا ہے. تو اگر آپ کو اس علاقے کی تاریخ دیکھنی ہو کہ یہ علاقہ کب سے دنیا میں وجود رکھتا ہے، تو اگر آپ پاکستان کے نام پر فیصلہ کرنے بیٹھ جائیں کہ جب سے یہ نام ہے، جب سے یہ علاقہ موجود ہے، تو یہ غلط طریقہ ہے، یہ غلط کسوٹی ہے پرکھنے کا کہ اس چیز کا وجود کب سے ہے. ایسے ہی آپ شہر کی مثال لیں. ہمارے ہندوستان میں ایک شہر ہے گورکھپور. اس کا پرانا نام تھا معظم آباد. معظم آباد پرانا نام تھا، بعد میں وہ نام چینج ہوا، اب نام رکھ گیا گورکھپور. اب کوئی پوچھے کہ گورکھپور کا وجود کب سے، تو جب سے اس کا نام چینج ہوا ہے تب سے کہیں گے یہ شہر ہے. نہیں، اس سے پہلے بھی وہ شہر موجود تھا، لیکن پہلے اس کا نام معظم آباد تھا. تو یہ طریقہ غلط ہوگا کہ اس کے نام سے آپ فیصلہ کرنے بیٹھ جائیں کہ یہ کب سے ہے. یہ میں نے شہر کی مثال دی. میں ایک انسان کی مثال دوں. بہت سارے انسان ایسے ہیں کہ پیدا ہوتے ہیں، ان کے ماں باپ نے کوئی نام رکھا، بعد میں ان کا نام چینج کر دیا گیا، انہوں نے خود دیکھا کہ نام غلط ہے، نام بدل دیا. تو اب کوئی پوچھے کہ اس کی ڈیٹ آف برتھ کب ہے، یہ کب پیدا ہوا ہے، تو کیا یہ پتہ لگانے کے لیے دیکھیں گے اس کا یہ نام کب رکھا گیا؟ ہرگز نہیں. بلکہ جب سے وہ پیدا ہوا، ڈیٹ آف برتھ کیا، ڈیٹ آف برتھ دیکھ کے جب وہ وجود آیا ہے، دنیا میں آیا ہے، تب سے بتائیں گے کہ اس کا وجود کب سے ہے، نہ کہ جب سے اس کا جو سیکنڈ نام پڑا ہے. ایسے بلکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو نیو مسلم ہیں، یعنی پہلے مسلمان نہیں تھے، کسی اور مذہب کے ماننے والے تھے، کسی اور دین کے ماننے والے تھے، اور ان کا نام اپنے دین کے حساب سے پتہ نہیں کیا تھا. لیکن جب اسلام قبول کرتے ہیں، مثال کے طور پر 40 سال کے بعد اسلام قبول کیے، تو 40 سال کے بعد اپنا نام چینج کراتے ہیں، گزٹ کراتے ہیں، نام چینج کراتے ہیں. اب مثال کے طور پر پہلے سے کسی کا کچھ نام رہا ہوگا، 40 سال کے بعد اس نے نام رکھا اپنا عبداللہ. اب 40 سال کے بعد اپنا نام عبداللہ رکھا، اور 45 سال کے بعد کوئی پوچھے کہ آپ کب سے ہو، یہ بندہ کب سے دنیا میں وجود رکھتا ہے، کوئی کہ 5 سال سے، کیونکہ 5 سال سے اس کا نام عبداللہ پڑا ہے، اس سے پہلے تو کچھ اور نام تھا. تو اگر اس کے نام کو بنیاد بنا کے آپ یہ پتہ لگائیں کہ یہ بندہ کب سے موجود ہے دنیا میں، تو نام تو کتنا 5 سال پرانا ہے، اس سے پہلے تو کوئی اور نام تھا. تو یہ غلط طریقہ ہے یہ پتہ لگانے کا کہ یہ بندے کا وجود کب سے ہے، اس کے نام کو بنیاد بنا کے پتہ لگانا کہ یہ بندہ کب سے. یہ غلط طریقہ. صحیح طریقہ کیا ہے کہ آپ اس کے پورے وجود کو بنیاد بنائیں کہ یہ بندہ ہے، یہ جیتا جاگتا انسان ہے، یہ انسان اس دھرتی پر کب آیا، کب یہ پیدا ہوا. اس وقت سے آپ پتہ لگائیں گے کب سے اس کا وجود ہوا، تب صحیح جواب آپ کو ملے گا کہ بندہ کب سے. نام کو بنیاد بنا کے آپ تحقیق کرنے جائیں گے تو پھر آپ غلط راستے پہ چلیں گے. ایسے مذہب کی مثال، ہمارے یہاں ہندو مذہب کا جو سناتن دھرم ہے، پرانا نام ہے، ایک نیا نام، یعنی عرف میں ایک نیا نام اس کا ہندو مذہب ہے. ہندو مذہب یہاں کی سرزمین کو، یہاں کی علاقے کو ہند کہتے، تو اس حساب سے ان کو ہندو مذہب، ان کے اس علاقے کے ماننے، جس مذہب کو ماننے والے تھے اس کو بھی ہندو کہا جانے لگا. یہ عرف میں ایک چیز مشہور ہو گیا. تو اب بعد میں اس دھرم کا نام ہندو دھرم رکھ دیا گیا. تو اب کہیں گے کہ ہندو کب سے پرانا ہے، تو اس ورڈ پہ جائیں گے کہ جب سے یہ ورڈ ہندو آیا ہے، جب سے مذہب پرانا نہیں، بلکہ آپ اس سے بھی پیچھے جائیں گے جب یہ ورڈ اس دھرم کا یہ نام نہیں تھا، ہندو نام نہیں تھا، کچھ اور نام تھا. اب اس سے بھی پیچھے جائیں گے. لفظ ہندو نہیں فیصلہ کرے گا کہ یہ دھرم کب سے ہے، بلکہ اصل اس دھرم کے جو عقیدہ ہے، جو اس کا منہج ہے، جو اس کا طور و طریقہ، وہ کب سے ہے، وہ اس سے فیصلہ ہوگا کہ یہ دھرم کب سے ہے. ایسے یہی معاملہ مسلک کا ہے. آپ کسی مسلک کی تاریخ جاننا چاہتے ہیں، وہ اہل حدیث سے مسلک ہے، کوئی بھی مسلک ہو، اگر آپ اس کی تاریخ جانتے ہیں، کوئی مسلک ہے، جماعت ہے، اس کی تاریخ جاننا چاہتے ہیں، تو آپ اس کے ٹائٹل کو بنیاد بنا کے ریسرچ نہیں کریں گے، بلکہ آپ اس کے عقیدے، منہج، عمل کو بنیاد بنا کے ریسرچ کریں گے. تب آپ صحیح
نتیجے پر پہنچ پائیں گے، اور اگر آپ اس کے نام کو بنیاد بنا کے تحقیق کریں گے تو آپ غلطی پر ہو سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی بندے نے نام پرانا رکھا، کوئی جماعت ہے جس نے اپنا نام تو پرانا رکھ دیا، لیکن اس کا عقیدہ، عمل، منہج سب نیا ہے، سب کچھ نیا ہے اس کا۔ ہاں، اس کا نام پرانا رکھ دیا اس نے، تو نام پرانا رکھنے سے وہ چیز پرانی ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں۔ کوئی اپنا نام پرانے کسی مسلک کا نام آج کی کسی مسلک کوئی پرانا نام رکھ لے تو پرانا نہیں ہو جائے گا۔ صرف نام رکھنے سے اس کو پرانا نہیں کہیں گے۔ جیسے دیکھیں کچھ لوگ ہیں، بہت ساری جماعتیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم سے مسلم ہیں، کئی ایسی جماعت ہے جن کی آئیڈیالوجی الگ الگ ہے، وہ اپنے آپ کو مسلم ٹائٹل دیتے، مسلم۔ جیسے ایک جماعت ہے باقاعدہ جماعت المسلمین، اپنے آپ کو ٹائٹل دیتے جماعت المسلمین، جبکہ ان کا عقیدہ، منہج سب کچھ نیا ہے، سب کچھ الگ ہے۔ یعنی اس کو ان کا جو امارت کا سسٹم ہے، ایک مطلب جو خلیفہ نہیں اس کی بھی امارت کرو، اس کی بھی بیعت کرو، ساری زکات لے جا کے اس کو دو، یہ جو بہت سارے طریقے ان کے بالکل نئے ہیں۔ پرانی دور میں اس کا کوئی وجود نہیں تھا، اس عقیدے، اس منہج کا، اس عمل کا کوئی وجود نہیں تھا۔ اب یہ سب ان کا عقیدہ، منہج، طور و طریقہ، طرز اصلاح سب نیا ہے، اور نام رکھ دیا مسلم، تو کیا یہ سب سے پرانے ہو جائیں گے؟ صرف نیا نام رکھ دینے سے، پرانا نام رکھ دینے سے کوئی نئی جماعت جو نئی طریقے سے وجود میں آئی ہے، وہ پرانا نام رکھ دینے سے وہ پرانی جماعت نہیں ہو جائے گی۔ اگر اس کا عقیدہ، عمل پرانا نہیں ہے تو پرانی جماعت نہیں ہو جائے گی، بھلے اپنا نام پرانا رکھ دے۔ ایسے ہی کوئی جماعت اگر اس کا عقیدہ، منہج، عمل پرانا ہے تو بھلے جو وہ نیا نام رکھ دے، تو نیا نام رکھنے سے وہ نئے نہیں ہو جائیں گے، تو پرانے ہی رہیں گے۔ جیسے اہل حدیث جماعت ہے، اب اہل حدیث جماعت کا اب اس اصول کی روشنی میں، یعنی میں نے آپ کے سامنے یہ اصول پیش کر دیا کہ کسی جماعت کے بارے میں پتہ کرنا ہو یہ کب سے ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ اس کے نام کے پیچھے نہیں جائیں گے، کیونکہ اس کے نام کے پیچھے پڑھ کے تحقیق کریں گے تو غلط رخ پر آپ کی تحقیق ہوگی، آپ صحیح رزلٹ تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ آپ کسی بھی جماعت کے بارے میں ریسرچ کرنا ہو کہ کب سے ہے، تو آپ اس کے عقیدہ، منہج اور عمل پر ریسرچ کریں کہ یہ کب سے ہے۔ تو اس اصول کی بنیاد پر اگر ہم جماعت اہل حدیث کو پرکھتے ہیں تو جماعت اہل حدیث کا عقیدہ، جماعت اہل حدیث کا منہج، جماعت اہل حدیث کا عمل، یہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود ہے۔ جماعت اہل حدیث کا کہنا ہے اور ماننا ہے کہ ہمارا عقیدہ وہی ہے جو اللہ کے نبی کا تھا، صحابہ کا تھا۔ جماعت اہل حدیث کا منہج کیا ہے؟ ان کا کہنا ہے ہمارا منہج وہی ہے جو صحابہ کرام کا منہج تھا۔ جماعت اہل حدیث کا عمل کیا ہے؟ ہمارا عمل وہی ہے جو صحابہ کرام کا عمل تھا۔ تو ان کا اگر آپ عقیدہ، عمل، منہج دیکھیں تو یہ عقیدہ، عمل، منہج اپنا وجود رکھتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ جیسے میں ایک عقیدے کے بارے میں چھوٹی سی مثال دوں، اللہ کہاں ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث اٹھا کے دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بادی سے پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ فاشارت السما، آسمان کی طرف اس نے اشارہ کیا۔ یہ اہل حدیث کہتے ہیں ہمارا یہ عقیدہ کہ اللہ عرش پہ مستوی ہے، اللہ اوپر ہے۔ جو اس بادی نے جواب دیا اور اللہ کے رسول نے اس کی تائید کی، اس کے جواب کی، تو یہ وہ عقیدہ ہے جو صحابہ کے دور میں موجود تھا۔ آج لوگ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ، ظاہر سی بات ہے یہ عقیدہ بعد کا بنایا ہوا ہے، تو اس عقیدے کے ماننے والے پورا بعد کے لوگ ہیں، نئے لوگ ہیں۔ اور اہل حدیث اگر یہ عقیدہ رکھتے ہیں، اہل حدیث کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ اوپر ہے، اللہ آسمان میں ہے، اللہ عرش پر ہے، عرش پر مستوی ہے، تو یہ عقیدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام کا عقیدہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سکھایا ہے، اس لیے یہ عقیدہ ماننے والی جماعت قدیم ہے، نبی کے دور سے چلی آ رہی ہے، اور جو اس عقیدے کے برخلاف ہیں ان کا وجود نیا ہے۔ ایسے عبادت کا بھی مسئلہ ہے، ایسے عمل کا بھی مسئلہ ہے کہ صحابہ کے دور میں جو عبادت اور صحابہ کے دور میں جو عبادت ہو رہی تھی، جو عمل ہو رہا تھا، اہل حدیث کہتے ہیں ہم وہی مانیں گے، ہمارے یہاں بدعات کی گنجائش نہیں۔ اب آپ دیکھیں کچھ لوگ میلاد مناتے، کچھ لوگ الگ الگ نمازیں پڑھتے، پتہ نہیں کیا کرتے۔ صحابہ کے دور میں یہ سب تھا؟ نہیں تھا۔ صحابہ کے دور میں یہ بدعتیں، یہ خرافات، یہ میلاد، ان سب میں سے کوئی چیز نہیں تھی۔ اہل حدیث کہتے ہیں کہ ہم وہی کریں گے جو صحابہ کرام نے کیا تھا۔ اس کا مطلب کیا کہ اہل حدیث کا عقیدہ، عمل، منہج صحابہ کے دور سے چلا آ رہا ہے۔ اس لیے یہ جماعت کا وجود صحابہ کے دور سے ہے۔ رہی بات ان کے ٹائٹل کی، لفظ اہل حدیث کی، تو اگر کوئی یہ مان بھی لے کہ اہل حدیث کا ٹائٹل یہ آج دیا ہوا ہے، اگر حالانکہ اہل حدیث کا ٹائٹل بھی سب سے قدیم ہے، سب سے پرانا ہے، یعنی جتنے بھی مسلکی جماعتی نام ہے نا، اس میں سب سے قدیم نام اہل الحدیث کا ہے، یہ سب سے پرانا نام ہے، بعد میں لوگوں نے نئے نئے نام رکھے۔
لیکن اگر سپوز فرض کر لیں کہ کسی نے 1 سال پہلے اس جماعت کا نام رکھا اہل حدیث، تو اگر کسی شخص نے ایک ایسی جماعت جو نبی کے دور سے موجود ہے اور 1 سال پہلے اس کا ایک نیا نام رکھ دیا، تو نیا نام رکھ دینے سے وہ جماعت نئی نہیں ہو جائے گی۔ جیسے کوئی آدمی 60 سال سے دنیا میں چل پھر رہا ہے، 60 سال کے بعد اس کا کوئی نام چینج کر دے، کسی اور نام کو عبد الرحمن نام سے بدل دے، تو یہ نہیں کہیں گے کہ عبد الرحمن کل پیدا ہوا ہے، نہیں، وہ 60 سال پرانا ہے۔ یہ نہیں کہیں گے اس کی ڈیٹ آف برتھ 1 سال ہے یا 1 دن ہے، نہیں، وہ 60 سال کا ہے، بھلے اس کا نام آج کچھ بدل دو۔ تو ایسے جماعت اہل حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے چلی آ رہی ہے، بھلے آپ مان لیں کہ آج ہی اس کا نام اہل حدیث پڑا ہے، لیکن یہ ماننے سے یہ لازم نہیں ہوتا کہ وہ جماعت آج وجود میں آئی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ کسی بھی جماعت کے بارے میں اگر آپ کو یہ ریسرچ کرنی ہے، یہ معلوم کرنا ہے، یہ تحقیق کرنی ہے کہ وہ جماعت اپنا وجود کب سے رکھتی ہے، کب سے وہ جماعت موجود ہے، تو آپ اس کے نام کو بنیاد بنا کے ریسرچ کریں گے تو صحیح نتیجے تک نہیں پہنچیں گے۔ آپ کو ریسرچ کرنی ہے تو یہ دیکھنا ہے کہ اس کا وجود کب سے ہے، اس کا عقیدہ، عمل، منہج کب سے ہے۔ جب سے اس کا عقیدہ، عمل، منہج ملا، تب سے اس جماعت کا وجود مانا جائے گا۔ رہا نام کا مسئلہ، تو نام کے بارے میں میرا ایک پورا ایک لیکچر ہے، لیکچر نمبر 29، میرے یوٹیوب چینل پہ جا کے سن سکتے ہیں۔ میں نے اس میں وضاحت کیا ہے کہ نام رکھنا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ وہ نام قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہو، یا قرآن میں وہ نام آیا ہو، یا حدیث میں وہ نام آیا ہو۔ اگر کسی جماعت کے اندر کوئی خوبی ہے، کوئی صفت ہے، اس صفت کی بنیاد پر کوئی بھی جماعت اپنا کوئی بھی نام رکھ سکتی ہے، بس وہ نام قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ تو نام رکھنا کوئی ایشو نہیں ہے، آپ کوئی بھی نام رکھ سکتے ہیں، کوئی بھی جماعت اپنا کوئی بھی نام رکھ سکتی ہے، اور آج کے زمانے میں رکھنا ہی چاہیے، ضروری ہے۔ لیکن نام رکھنا ایشو نہیں ہے، اصل چیز یہ ہے کہ اس کا عقیدہ، عمل کب سے وجود میں آیا ہوا ہے۔ تو جب سے اس کا عقیدہ، عمل، یعنی وہ جماعت جس عقیدے اور عمل اور منہج پر ہے، وہ عقیدہ عمل اگر پرانا ہے تو جماعت پرانی ہے، نیا ہے تو جماعت نئی ہے۔ یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی اس حوالے سے کہ جماعت اہل حدیث کا وجود کب سے ہے، اس کو ہم کیسے پتہ کریں گے، اس کا صحیح اصول ضابطہ کیا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔